السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور سورڈ آف اللہ سیریز کی ایپیسوڈ 7۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ جان چکے ہیں کہ یہودیوں کی زمین دوز کاروائیاں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکے سے بلوا کر مکہ کے بازار میں بکوا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یحاوہ یہودن کو بلا لائے۔ یحاوہ اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یحاوہ سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یحاوہ کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے، وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یحاوہ اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لیں جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار و سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنا قریب سمجھتے ہو۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی۔ تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے سینہ میں جل رہی ہے، تم اس کی تپش سے نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہو جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا،
جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنا ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھیں لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت آسان نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کھمبے سے بندے زید کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن دسنا فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی آسان موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے، اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ ہند نے دبی آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ 2 آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔
خدا کی قسم ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا، یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایات کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کی جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ خبیب کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا تڑپا کے مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بپھری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر بٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب کو گزند پچھائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب بدکتے اور نعرہ لگاتے تھے کہ میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اسی طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد تحسین کے نعرے اور قہقہے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سوار لگتا کہ برچیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب اللہ اکبر اور محمد الرسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب کے جسم میں چبھو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچی نہ چبھی ہو،
اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچیاں چبو چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی۔ خبیب شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ ناظرین، یہ واقعہ خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد محسوس کیا۔ خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک سردار نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے، خالد نے کہا۔ اور اس میں یحاوہ یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یحاوہ وہ جادوگرنی ہے، ایک سردار نے کہا، کہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسری کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا۔ نہیں، ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا۔ خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یحاوہ وہ مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے، ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یحاوہ جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یحاوہ کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساکت و جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
قریش کے سردار دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار، محبت، اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی، اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائی ہوئی لہجے میں کہا۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا تھا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے، وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے، ابو سفیان نے کہا تھا۔ میں نے احد کی لڑائی کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی۔ ہم نے احد کی پہاڑی کی دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی۔ ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنا ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی، جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لے کر آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑا ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا دن مقرر ہو گیا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا، اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار سا کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا۔
انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ناظرین، سواڈ آف اللہ سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔